انسان یعنی اس طریقے سے کہ جس طریقے سے حکم ہے روزہ رکھے انسان جو ہے اس کے آداب کا رعایت تو پھر جو ہے شیطان قریب نہیں آتا ہے نا. لیکن جو ہے اگر آداب کا اس کا رعایت نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے شیطان قریب آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے مہینے میں بھی بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے امور کو بھی انجام دیتے ہیں. تو اس مہینے میں انسان دیکھے جو بھی ہے نا گناہ کرتا ہے، لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ ہر وقت جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا رہے. جو بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے خود اس پہ ہوتے ہیں، اور گناہ کو جو ہے روایت اور جو ہے آیات کے مطابق جو ہے ظلم قرار دیا گیا ہے. یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے تو اسے جو ہے ظلم قرار دیا گیا ہے کہ اپنے نفس پہ جو ہے ظلم کر رہا ہے. یا جناب آدم و حوا کے جو واقعات قرآن مجید میں نقل ہے کہ جناب آدم و حوا نے کہا کہ پروردگار ہم نے جو ہے اپنے نفوس پہ ظلم کیا ہے، اگر تو جو ہے رحم نہیں کرے گا کرم نہیں کرے گا پھر ہم جو ہے گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوں گے. یا جو ہے خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی معصیت کرتا ہے شیطان کی اطاعت کرتا ہے تو وہ جو ہے اپنے اوپر اپنے نفس پہ جو ہے ظلم کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو بھی عمل سرزد کرتا ہے تو وہ جو ہے اس کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، اس کی ذات کی طرف پلٹ کر آتے ہیں. وہ ملتا ہے کہ ایک فقیر اور درویش کا واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ یہ کہا کہ انسان جو کچھ بھی کہتا ہے نا، فقیر جو ہے اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ انسان جو کچھ بھی ہے نا کرتا ہے تو وہ جو ہے اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے. تو جب فقیر نے یہ کہا کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو ایک ضعیفہ ایک بوڑھی تھی اور اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو کچھ بھی کرے تو وہ جو ہے اس کی طرف پلٹ کر آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد جو ہے ضعیفہ نے یہ کہا، بوڑھی نے یہ کہا کہ یہ صحیح نہیں، ہم اسے جو ہے غلط ثابت کر دیں گے. وہ گھر کے اندر گئی اور جانے کے بعد جو ہے اس نے آٹا نکالا، گوندھا، روٹی بنائی اور روٹی بنانے کے بعد ہے نا اس میں جو ہے زہر ملا دیا، اور روٹی میں زہر ملانے کے بعد جو ہے اس فقیر کو دے دیا. جب اس فقیر کو دیا تو وہ فقیر روٹی لے کر آگے بڑھا. اب آگے جا رہا تھا کہ راستے میں جو ہے ایک شخص مل گیا، ایک نوجوان مل گیا. تو جب نوجوان مل گیا وہ سفر سے واپس آ رہا تھا، بھوکا اور پیاسا تھا. اسے دیکھا تو اس نے جو ہے کھانے کے لیے کچھ سوال کیا، روٹی کا سوال کیا. تو اب یہ فقیر جو ہے اس نوجوان روٹی کھائی تو اب سینے میں جلن ہوا. اب اس کے بعد جو ہے چیخ اور پکار کرنے لگا، چلانے لگا. اب جب چلانے لگا تو اب جو ہے تمام افراد جو ہے گھر سے باہر نکلے. چیخ اور پکار کی آواز سن کر جو ہے وہ بوڑھی بھی ضعیفہ بھی باہر نکلی. اب جب باہر نکلی اور اس نے کیا دیکھا کہ جو نوجوان چیخ رہا تھا پکار رہا تھا تو کیا دیکھا کہ یہ جو ہے اسی کا بیٹا ہے کہ جو بہت دنوں کے بعد جو ہے سفر سے واپس آ رہا تھا. تب جو ہے اس بوڑھی نے کہا نہیں، واقعاً جو بھی انسان کرتا ہے تو وہ جو ہے اسی کی طرف جو ہے لوٹ کر آتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو اسے جو ہے ظلم قرار دیا گیا ہے. انسان جو ہے خود اپنے نفس پہ ہے نا اپنے اوپر جو ہے کرتا ہے، اپنے نفس پہ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے پروردگار کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا رہے. جیسا کہ روایت میں یہ ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ کی رحمتیں ہیں تو صرف جو ہے ایک حصہ رحمت ہے. تمام جن و انس و پرند پہ تمام چیزوں پہ جو ہے ایک حصہ رحمت ہے. روایت میں یہ ہے کہ رحمت کے 100 حصے ہیں جس میں سے ایک حصہ جو ہے اس دنیا میں جن و انسان و پرندوں کے لیے، اور 99 حصہ جو ہے وہ آخرت کے لیے رحمت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اس دنیا میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا تو پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے
کہ آخرت میں جو ہے انسان کیسے اس کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے اور یہ ایام ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ اس ایام میں زیادہ سے زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں اور اس کی رحمت سے جو ہے مایوس نہ ہو، یعنی فضل کا جو کرم کا حصہ ہے۔ اسی لیے دعا میں ہے، خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پروردگار جس طریقے سے تو نے اس دنیا میں فضل اور کرم کیا ہے، اسی طریقے سے ہم امید رکھتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے فضل اور کرم کرنا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ایام ہے کہ جو دعاؤں کا مہینہ ہے، جو توبہ کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کا نزول ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہ تمام چیزیں کی بے شمار جو ہے رحمتیں اور برکتیں ہیں، لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے استفادہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے ہمارے دیگر مہینے یعنی 11 مہینہ گزرا، مثلا جو ہے 11 مہینہ جو ہے ہم نے جو ہے کھا کر پیٹ بھر کر جو ہے ہم نے کیا، اور 1 مہینہ جو ہے خالی پیٹ ہم کریں، تو معلوم ہوا کہ مثلا جو ہے ہم دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے اس مہینے میں یعنی غور کرے کہ اس مہینے میں کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو حالات ہیں، یہ جو دور ہے، یہ جو کورونا کا مہاماری ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ انسان جو ہے کس طریقے سے نا دیگر مقامات پہ ازدحام ہے نا، مال ہے یا دکان ہے، سڑک ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے نماز کو چھوڑ کر جو ہے ہم کہیں اور مشغول ہیں، دعاؤں کو چھوڑ کر جو ہے ہم اس جگہ نظر آ رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید کو چھوڑ کر جو ہے ہم اس جگہ نظر آ رہے ہیں، تلاوت قرآن اور دعا اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر اگر ہم جو ہے اس جگہ نظر آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے معنی یہ ہے کہ اس طریقے سے انسان جو ہے عمل انجام نہیں دے رہا ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنا محاسبہ کریں اور ہم جو ہے غور اور فکر کریں کہ آیا جو ہے جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم عمل انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو کما حق ہو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناصن الحدیث ابلغ موضوع کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم وغافر الذنب وقابل التوب والغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وسبت وسطان يدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وصياف سيئات لم يجاز بها، سبحان من لا يزداد معاصي العباد إلا كراما جند لكثرة الذنوب إلا وصفا، أشهد أن لا إله إلا هو العدو على العباد بيجود المذنبين بعلمه والرسولين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات محترم ناظرین اکرام، قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی 183 آیت ہے
اور برابر جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں اس آیت کی تلاوت دیگر جشن میں، محفلوں میں، ماہ رمضان المبارک میں، مجالس میں کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا اسی طریقے سے جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا کہ تاکہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکو۔ اس آیت کے سلسلے میں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہماری بھوک اور پیاس کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہے مومن کہہ کر خطاب فرمایا، مومن سے خطاب فرمایا۔ تو عزیزان محترم اب آپ دیکھیں کہ یہ جو رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور روایت میں یہ ہے کہ وہ گروہ بدبخت ہے کہ جو جن کے والدین ہوں اور انہیں جو ہے راضی نہ کر سکے اور اس مہینے کو پالے اور اس مہینے سے جو ہے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور فرمایا کہ ہمارا نام آئے اور ہم پہ صلوات نہ بھیجے۔ تو فرمایا کہ وہ گروہ جو ہے بدبخت ہے کہ یہ چیزیں پالے، والدین کو بھی راضی نہ کر سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مہینہ ہے جو مغفرت کا ہے، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے جو ہے اس مہینے کو ہے نا دیکھا، اور اس مہینے میں ہم جو ہے داخل ہوئے۔ اس مہینے کا پہلا جو ہے جمعہ ہے کہ پروردگار کا شکر ہے، اور پروردگار سے یہ دعا ہے کہ پروردگار جو ہے ہم سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سب جو ہے زیادہ سے زیادہ بندگی کریں، عبادت کریں، پروردگار کی اطاعت کریں۔ تو یہ جو ایام ہے، اب آپ دیکھیں کہ ابھی چند روز قبل یعنی ماہ شعبان ماہ رمضان کے استقبال کے لیے آمادہ ہو رہے تھے کر دیا، اور بہت سے ہے نا مسلمان جو ہے سب مسلمان جو ہے بہت خوش ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز اور بھی ہے غور کرنے کی چیز ہے کہ کوئی بھی مذہبی کتاب ہو، یہ تمام چیزیں ہوں تو اس میں جو ہے عدالت جو ہے مداخلت نہیں کرتی ہے نا، پارلیمنٹ کا کام ہے، عدلیہ پہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھیں گی، یعنی انصاف جو ہے نہیں ہوگا۔ تو بہرحال لیکن اب آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں تھی، اور دونوں طرف کے وکیل نے اور جو خارج داخل کیا تھا واپس لیا، اور پھر جو ہے مدرسہ اور دہشت گرد، یہ تمام چیزیں تھی۔ تو اب جو ہے انسان کو غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو ایک مثلا جو ہے مہرہ تھا، انہیں بھی معلوم تھا، لیکن جو ہے پورا ایک جو ہے لاوی ہے کہ جو آمادہ ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو دیکھیں قرآن مجید جو ہے پورے مسلمان، ہر مسلمان کی کتاب ہے نا قرآن مجید جو ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ہے یہ بھی غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو یہ چاہیے، مسلمان کو یہ چاہیے، افراد کو یہ چاہیے کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں ہے نا۔ آج جو ہے ایسا خیانت کار جو ہے سامنے آیا، ایسا مسئلہ آیا، کل دوسرا مسئلہ آئے گا، کل جو ہے کچھ اور آئے گا، یہ تمام چیزیں ہیں کہ دیکھیے آپ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ہے نا دیگر مقدسات کی جو ہے تمام افراد جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے بول بھی رہے ہیں، میڈیا پہ نشر بھی ہو رہا ہے، دیگر افراد جو ہے خاموش بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے غور و فکر کرنے کی چیز ہے کہ انسان غور کرے اور اپنے آپ کو آمادہ رکھے کہ اس طریقے سے جو ہے نا ہوتا رہے گا۔ اب معلوم نہیں کہ کب جو ہے کیا ہو جائے، کب جو ہے کون کیا بیان دے دے، کون جو ہے اہل بیت یا معصومین یا ہمارے مقدسات یا قرآن یا اسلام کے خلاف جو ہے بیان دے۔ لہٰذا جو ہے مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ آمادہ رہے، جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ قرآن کی اعانت ہوئی اور سب مل کر ہے، یعنی سنی اور شیعہ جو ہے سب مل کر جو ہے سب نے جو ہے احتجاج کیا۔ اسی طریقے سے چاہیے کہ اب جو ہے ہم اپنے آپ کو آمادہ رکھیں نا کہ کب جو ہے کیا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بعض افراد جو ہے جو یہ کہتے ہیں ارے کیا ضرورت تھی احتجاج کرنے کی، مسئلہ تو عدالت میں تھا، وہ جو ہے فیصلہ ہونے والا تھا، فیصلہ تو آ گیا، تو اس میں جو ہے بولنے کی کیا ضرورت تھی، اس کے خلاف احتجاج کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ دیکھیں یہ جو ہے ضروری ہے نا، احتجاج کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، احتجاج کرنا لازمی ہے، اس لیے کہ وہ بھی دیگر افراد جو دشمن ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آیا یہ اپنے دین کو
لے کر اپنے مذہب کو لے کر یہ بیدار ہے یا سو رہے ہیں. لہٰذا جو ہے یہ بھی ضروری تھا. جو فیصلہ آنے والا تھا وہ فیصلہ تو آتا ہی تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان جو ہے احتجاج کرے ہے نا. اور دشمن بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بیدار ہیں یا سو رہے ہیں, لیکن جو ہے انہیں بھی اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ نہیں, یہ جو ہے خواب غفلت میں نہیں ہے. لہٰذا جو ہے ہم سب کے لیے اہم اور ضروری یہی ہے کہ جب تک جو ہے متحد ہو کر خود آگے نہیں بڑھیں گے. اب دیکھیں کسی پہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے بھروسہ نہ رکھیں. آپ دیکھ لیں کہ جو مسائل ہوا تو دیگر افراد جو ہے یا دیگر پارٹیاں تھیں نے کتنا رد عمل کیا. لہٰذا خود کو انسان کو جو ہے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا, اپنے رقم کو لکھنا پڑے گا. لہٰذا مستقبل کے بارے میں جو ہے خود ہمیں غور اور فکر کرنے پڑے گی. اور یہ مہینہ جو نورانی مہینہ ہے, جو مبارک مہینہ ہے, لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی روحانیت, معنویت, استقلال اور جو ہے استحکام اپنے اندر جو ہے پیدا کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے غور اور فکر کریں اور معاشرے اور ماحول پہ جو ہے نظر رکھنی ہوگی. اور اس مہینے میں جو ہے جو حالات ہیں, جو دور ہیں, لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے ہے نا, ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات میں اور دور میں جو ہے انسان اپنے فریضے کو فراموش کر دے نا, اپنے فریضے کو جو ہے وہ انجام دے نا حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے. اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار یہ جو وبا ہے, یہ جو بیماری ہے, اسے برطرف فرمائے اور ہم سب کو تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی امام المسلمین قائد الغر المعجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ علی سید نساء العالمین وزد خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن مجتبی والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ السلام والسلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار بدی والدقیان حادم ابنیت الشرک والنفاق. اللہم فل بنا وانت ولا تفل بنا نحن بجائے وعلی محمد معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین. اللہم اجعلنا من یسکر فتن فذکر ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو آہستہ اس مختصر سے اعمال قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم سب کو اس وبا اور بیماریوں سے محفوظ فرما. پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرام کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. علماء حق کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.